اور آپ میری اس بات کو غور سے سنیں، جہاں تک میری آواز پہنچے گی فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، کسی مرزئی تک میری یہ گفتگو پہنچے، وہ بھی اسے غور سے سنیں۔ اور یہ جو لبرل ہے نا، لبرل، کچھ ہمارے بھی ہیں مسلمان، وہ کہتی ہیں نماز یہی پڑھتی ہیں، کلمہ یہی پڑھتی ہیں، روزے یہی رکھتی ہیں، آذان یہی دیتی ہیں، آذان میں کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو وہ جو لبرل قسم کے لوگ ہیں ان میں بھی یہ خسر پھسر شروع ہو چکی ہے۔ یہ کافر کیوں ہیں؟ کس لیے کافر ہیں؟ اذان یہی، نماز یہی، کلمہ یہی، افطاری یہی، سحری یہی، زکوٰۃ یہی، زکوٰۃ کی شرع یہی، کافر کیوں ہیں؟ کچھ لبرل قسم کے لوگوں کو بھی یہ تکلیف ہے۔ میں انہیں بھی کہوں گا میری بات اگر عقل کے مطابق ہو تو سوچو اس بات کو، اور میں عیسائیوں سے کہوں گا تم بھی سوچو، لیکن میری اس بات کو آپ نے غور سے سننا۔ ایک آدمی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ کا نبی مانتا ہے، تورات کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، اس کا لقب ہے یہودی۔ اسے کیا کہیں گے؟ بولو ذرا۔ اس کا لقب ہے یہودی۔ حضرت موسیٰ کو نبی مانا، تورات کو اللہ کی کتاب مانا، اس کو کیا کہیں گے؟ یہودی۔ میری بات غور سے سننی آپ۔ یہی یہودی حضرت موسیٰ کو نبی ماننے والا، تورات کو اللہ کی کتاب ماننے والا، یہی یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آیا، اور اس نے انجیل کو اللہ کی کتاب مان لی۔ اب وہ کیا ہو گیا؟ بولتے کیوں نہیں؟ اب اس کا لقب کیا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ حضرت موسیٰ پہ میرا ایمان کوئی نہیں، کہا اس نے کہا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب کوئی نہیں۔ یہ حضرت موسیٰ کو نبی مانتا ہے سچا، تورات کو اللہ کی کتاب مانتا ہے۔ کام اس نے کیا کیا؟ ایک نئے نبی کو مان لیا۔ تو یہ اب یہودی کے بجائے کیا ہو گیا؟ عیسائی۔ ہم دنیا بھر کے یہودیوں کو کہیں گے اس نو یہودی منو۔ سارا دباؤ ہم پر ڈالتے ہو کہ مرزیوں کو مسلمان مانو، تم اس بندے کو یہودی مانو۔ اس نے حضرت موسیٰ کا انکار نہیں کیا، اس نے تورات کا انکار نہیں کیا، اس نے کام صرف یہ کیا ہے کہ ایک نئے نبی کو مان لیا۔ تو یہودی کہتے ہیں اب یہ یہودی نہیں رہا، اب یہ کیا ہو گیا؟ یہی عیسائی آمنہ کے لال کو نبی مان لیتا ہے اور قرآن کو اللہ کی کتاب مان لیتا ہے، حضرت عیسیٰ کا انکار نہیں کرتا، انجیل کا بھی انکار نہیں کرتا، منکر نہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ کا نبی مانتا ہے، لیکن ایک نئے نبی کو مانا، آمنہ کے لال پر ایمان لے آیا۔ اب یہ کیا کہلائے گا؟ مسلمان۔ ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں ہم پر دباؤ ڈالتے ہو کہ انہیں مسلمان مانو، تم اس عیسائیت کو چھوڑ کے دین اسلام میں آنے والے کو عیسائی مانو نا، مانو اسے عیسائی۔ کہتے ہیں نہیں، اب اس نے ایک نئے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اب یہ عیسائی نہیں رہا، اب یہ کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان ہو گیا ہے۔ تے پھر وپار دی گل لے، جب یہودی نئے نبی کو مانے تو یہودی نہیں رہتا، عیسائی ہو جاتا ہے، عیسائی آخری نبی کو مانے، عیسائی نہیں رہتا، مسلمان ہو جاتا ہے، اور آمنہ کے لال کے بعد جو کسی اور کو مانے وہ مسلمان نہیں رہتا، اپنا جو لقب جوڑنا جوڑ لے اپنا لقب۔ یہ تے وپار دی گل، کیوں دباؤ ڈالا جاتا ہے؟ لبرل قسم کے لوگ
جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں انہیں کیا تکلیف ہے کہ مرزائیوں کو مسلمان مانو؟ انہوں نے ایک نئے نبی کا کلمہ پڑھا، ایک نئے نبی کو کہا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اب جو اپنا نام وہ رکھنا چاہیں رکھ، جو نام تجویز کرنا ہے کر لیں، مسلمان کہلانے کے وہ حقدار نہیں۔ تو اسلام کے جو ضروری عقائد ہیں، ان ضروری عقائد میں شامل ہے ختم نبوت پہ ایمان لانا، کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ اس ضروری عقیدے پر قرآن پاک کی 100 آیتیں گواہ ہیں۔ کتنی؟ بولو تو صحیح یار۔ 100 آیتوں میں اللہ نے اس عقیدے کو بیان کیا۔ جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی، آج ہمارے امام صاحب نے نماز کی پہلی رکعت میں یہی آیت پڑھی، آپ میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوگی، نہیں یاد تو یاد کر لو یار۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھوں، پس منظر آپ کے سامنے رکھوں، شان نزول آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ کو کہنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ ہو نہیں؟ ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سارے نبیوں کے خاتم ہیں۔ سارے نبیوں کے کیا ہیں؟ کتنی واضح آیت ہے میرے آقا کی ختم نبوت پر، اس سے واضح آیت کیا ہو؟ آپ سوچیں گے مرزائیاں یہ آیت نہیں پڑھی؟ انہوں نے بھی تو پڑھی ہے، یہی قرآن وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ مرزے نے جو اس کا معنی کیا، مرزائی اس سے مطمئن ہو گئے۔ مرزے نے اس کے 2 معنی کیے۔ مرزے نے ایک معنی خاتم کا کیا، خاتم النبیین، نبیوں کی مہر۔ کیا معنی کیا؟ نبیوں کی مہر۔ اور مفہوم یہ بیان کیا کہ اللہ نے آمنہ کے لال کو یہ عظمت دی، عزت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا کہ نبوت والی مہر ان کے ہاتھ میں دے دی، اور اللہ نے فرمایا آج کے بعد جس پر آپ مہر لگا دیں گے وہ کیا بن جائے گا؟ یہ مرزے نے مانا کی۔ وہ سمجھ بھی تو نہ آئی کہ کون نہیں آئی؟ نبیوں کی۔ تو مرزا کہتا ہے وہ جو مہر آپ کے ہاتھ میں تھی وہ آپ نے مجھ پہ لگائی اور میں کیا ہو گیا؟ نبی۔ میں نبی ہو گیا۔ یہ ایک معنی کیا مرزے نے، مرزا ہی اس سے مطمئن ہو گئے۔ دوسرا معنی اس نے کیا خاتم بمعنی افضل، سارے نبیوں میں سے آمنہ کے لال کو افضل بنایا۔ خاتم کا کیا معنی کیا؟ افضل۔ میں اس پر لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ میں یہ جانتا ہوں یہ جو آج کے مرزائی ہیں، یہ نئی نسل جو ہے، کالجوں میں پڑھنے والے، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، یہ وکیل، کچھ پروفیسر، کچھ ڈاکٹر، انہوں نے مرزے کی کتابیں پڑھی نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، انہیں مرزائیت کا پتہ کوئی نہیں، انہیں اختلاف کی نوعیت کا ہی پتہ نہیں۔ یہ کیوں مرزائی ہیں؟ اس لیے کہ ان کے باپ دادا کیا تھے؟ وہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا مرزائی تھے، احمدی کہلاتے ہیں، احمدی، لہذا ہم بھی احمدی ہیں، ہم بھی مرزائی۔ انہوں نے کتابیں پڑھی۔ میں اس فیس بک کے ذریعے آج کے پڑھے لکھے مرزائیوں سے یہ اپیل کروں کہ تم مرزے کی کتابیں پڑھو، تحقیق کرو،
پڑھے لکھے ہو، وکیل ہو، بیرسٹر ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، کالج یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بچے ہو، جستجو کرو، پرکھ کرو، تحقیق کرو، پھر اپناؤ اس عقیدے کو۔ انہوں نے کتابیں پڑھی نہیں۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ قرآن پاک کی کتنی آیتیں ختم نبوت پہ دلیل؟ 100۔ ان میں پہلی آیت میں نے پڑھی وَلَٰكِن رسول اللہ خاتم۔ خاتم کا معنی مرزے نے کیا کیا؟ مہر۔ دوسرا معنی کیا کیا؟ افضل۔ افضل مہر آپ کے ہاتھ میں، جس پہ لگا دیں وہ نبی بن جائے۔ آپ نے مجھ پہ لگائی، میں نبی بن گیا۔ چیلنج کرنا، تحدی، یہ میرا ذوق نہیں۔ ہر خطیب کا اپنا اپنا ذوق ہوتا، میرا ذوق نہیں، لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور آپ کو سمجھانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ کوئی مرزائی میری اس گفتگو کو سن رہا ہے، کوئی نوجوان، کوئی پڑھا لکھا، تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ صحابہ کرام سے لے کر آج تک مرزا قادیانی کے علاوہ خاتم کا معنی کسی مفسر نے یہ کیا ہو، پیش کرو، لے آؤ۔ کسی مفسر نے خاتم کا معنی یہ کیا ہو؟ نبیوں کی مہر، نبیوں سے افضل، صحابہ سے لے کے آج تک مرزے کے علاوہ کسی نے یہ معنی کیا ہو؟ لے آؤ ثبوت۔ تمہیں قیامت کی صبح تک مہلت، لے آؤ ثبوت۔ مرزائیوں غور کرو، میں پڑھے لکھے مرزائیوں سے ملتمس ہوں، پھر غور کرو مرزے نے یہ معنی کیوں کیا؟ جب کسی صحابی سے یہ معنی منقول نہیں، کسی تابعی سے یہ معنی منقول نہیں، کسی مفسر سے یہ معنی منقول ہو نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ خاتم النبیین کا معنی میں کروں، مرزے کے مقابلے میں میں معنی کروں، کر سکتا ہوں، لیکن آج کی محفل میں نہیں کرتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ خاتم النبیین کا معنی اس ہستی سے نہ پوچھ لیں جن پر قرآن اترا تھا۔ میں معنی کروں، کیوں کروں؟ جس ہستی پہ یہ آیت اتری ہے اس ہستی سے نہ پوچھ لیں۔ قرآن کی سب سے معتبر تفسیر قرآن کے بعد اگر کوئی ہے تو وہی تفسیر معتبر ہے جو صاحب قرآن نے کی، جن پر یہ قرآن اترا تھا، انہوں نے جو تفسیر کی۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ خاتم النبیین کا معنی کیجیے، خاتم النبیین کا مفہوم کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین۔ میری امت میں 30 بڑے بڑے دجال آئیں گے۔ کتنے؟ 30 بڑے بڑے کذاب آئیں گے۔ ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا میں نبی ہوں، ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ میں نبی ہوں۔ 30 بڑے بڑے کذاب اور دجال آئیں گے، نبوت کے مدعی بنیں گے، وانا خاتم النبیین، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ یا رسول اللہ ایو تا رولا، یہی تو اختلاف اور جھگڑا پڑ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نبیوں کی مہر، وہ کہتے ہیں سارے نبیوں میں سے افضل، ہم کہتے ہیں نبیوں پر مہر۔ یہی تو جھگڑا ہے یا رسول اللہ۔
اس کی وضاحت کیجئے نا، میرے آقا نے کی وضاحت، اس کا ترجمہ مجھے کرنا نہیں پڑے گا، اتنے آسان اور سیدھے سادے لفظ ہیں، آپ ہر بندے نے آپ میں سے سن رکھے ہیں۔ میں وہ عربی عبارت پڑھوں گا جو میرے آقا نے پڑھی، اسی پر آپ سبحان اللہ کہیں گے۔ میرے آقا نے کہا 30 بڑے بڑے دجال اور کذاب آئیں گے، ہر ایک کہے گا میں اللہ کا نبی ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ تو میرے آقا نے خاتم النبیین کا کیا معنی کیا؟ میں مرزائیوں سے پھر گزارش کروں، میں نہیں چاہتا، آپ بھی نہیں چاہتے کہ مرزائی جہنم میں جلیں، یہ تو ہماری خواہش نہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں اللہ انہیں ایمان کی توفیق دے، بچ جائیں۔ ہم تو چاہتے ہیں وہ بچ جائیں، اللہ انہیں ایمان کی توفیق دے دے۔ وہ غلط رستے پہ چل نکلے ہیں، میں مرزائیوں سے کہوں گا میری یہ تقریر کاش تم تک پہنچے، تم غلط رستے پہ چل نکلے ہو، غور کرو ہماری باتوں پر۔ مرزے نے جو خاتم النبیین کا معنی کیا، آمنہ کے لال نے بالکل اس کے برعکس معنی کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نبیوں کی مہر جس پر مہر لگا دیں وہ نبی بن جائے، یہ مرزے نے غلط معنی کیا، ساری امت سے ہٹ کے معنی کیا، اور ہم نے وہ معنی کیا جو ہمارے پیارے پیغمبر نے معنی کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم یہ نہیں چاہتے، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہیں دعوت ایمان دیتے، آ جاؤ آ جاؤ۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آج کے درس میں بہت ساری باتیں کر گیا ہوں جو میں نے دوسرے درسوں میں بھی کرنی ہے۔ میں مرزائیوں سے کہتا ہوں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو، کاش آپ بھی تھوڑا سا جملے پہ غور کریں تو یہاں سے سبحان اللہ نکلے گی اگر غور کریں۔ مرزائیوں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو، کٹے ہو کس سے، کٹے ہو کس سے، اور جا کے جڑے ہو کس سے؟ کبھی سوچا تو کرو، تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو۔ تم پڑھے لکھے لوگ، تمہارے پاس دنیا کی تعلیم، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہ بھاگو، آخرت سنوارو، سوچ لو سوچ لو، پھر ایک مرتبہ سوچ لو، کل قبر میں جانا ہے، سوال ہونا ہے من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ سوچ لو کیا جواب دینا ہے۔ بڑی مشکل منزل ہے جناب، بندیالوی تمہارا خیر خواہ ہے، تمہیں دعوت ایمان دے رہا ہے، کل قبر میں سوال ہونا ہے من نبیک، سوچ لو کیا جواب دینا ہے۔ کل قیامت کے میدان میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی پانی پینے کے لیے پورے معاشر میں نہیں ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، زمین گرم ہوگی، سورج قریب ہوگا، ننگے بدن ہوں گے، سوچو مرزائیوں حوض کوثر کا ساقی کون ہوگا؟ کس کے ہاتھ سے جام لینا ہے تم نے؟ فکر کرو اپنی آخرت کی۔ ہم تمہیں چڑھانا نہیں چاہتے، تضحیق نہیں کرنا چاہتے تمہاری، ہم تمہیں دعوت ایمان دیتی ہیں۔ کس کے ہاتھ سے جام کوثر لینا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا 50,000 سال کا دن، سورج قریب، زمین تپی ہوئی ہے، کوئی پانی نہیں ہے، جس خوش نصیب کو میرے ہاتھ سے جام کوثر مل گیا، لم یزما ابدا، 50,000 سال کے دن میں اسے پھر کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ ہمارے نصیب میں کرے، اللہ ہمارے نصیب میں کرے۔
اللہ ہم سب کے نصیب میں کرے. قیامت کے دن ہم آئیں تو آمنہ کے لال کے ہاتھوں سے جام کوثر ملے. مرزائیو سوچ لو کل جام کوثر کس کے ہاتھ سے لینا ہے. پھر سوچو کوئی سایہ نہیں ہوگا, ہر نبی کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا, علامت نشانی. اس نبی کی امت ماننے والے اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے. یہ حضرت موسیٰ ہیں, یہ حضرت عیسیٰ ہیں, حضرت یوسف ہیں, حضرت نوح ہیں, حضرت ابراہیم ہیں. ان کے پاس جھنڈا ہے, ماننے والے نیچے ہیں. ایک جھنڈا رب آمنہ کے لال کے ہاتھ میں دے گا, اس کا نام ہے حمد کا جھنڈا. حمد کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں ہوگا. اتنا وسیع, اتنا اونچا, اتنا عریض کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں کی امتیں اور قیامت کے آخری فرد تک سارے مسلمان میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے. مرزائیو تمہیں سوچنا ہوگا, تمہیں فکر کرنی ہوگی کہ قیامت کے میدان میں تم نے کس کے جھنڈے کے نیچے جانا ہے, کس کے جھنڈے کے نیچے تم نے جانا ہے. ابھی وقت ہے, یہاں سوچ لو, چھوڑ دو اس رستے کو. خاتم کا معنی میرے نبی نے کیا کیا؟ یا نبی آباد. میں آخر میں ایک حوالہ خود مرزا قادیانی کی کتاب سے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک حوالہ میں نے قرآن سے دیا, حدیث پیش کی. صحابہ کا اجماع تو میں نے پیش نہیں کیا, کسی اور درس میں پیش کروں گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی پیش نہیں کیا, کسی اور درس میں پیش کروں گا. میں مرزا قادیانی کا اپنا لکھا ہوا حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور مرزائیوں کو دعوت ایمان دے رہا ہوں. توجہ کرو, تریاق قلوب میں غالباً اس نے لکھا. حوالہ میرے ذمے, میں ذمہ دار ہوں حوالے کا. کوئی مرزائی اس کی تحقیق کرنا چاہے ہم حاضر ہیں. مرزا قادیانی کہتا ہے جب میں پیدا ہوا تو میرے ساتھ میری ایک بہن پیدا ہوئی جڑواں. میری بہن پہلے پیدا ہوئی, میں اس کے بعد پیدا ہوا. میری اس بہن کا نام تھا جنت بی بی. وہ پہلے پیدا ہوئی, میں اس کے بعد پیدا ہوا. میرے بعد میرے ماں باپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی. مرزا کہتا ہے میں اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد بن کے آیا. کوئی سمجھے بھی ہو کہ کوئی نہیں. میں اپنے ماں باپ کے لیے کیا بن کے آیا؟ میں مرزائیوں سے پڑھے لکھ, میں نے کہا نا تم نے کتابیں نہیں پڑھی مرزائیت کی. تم اگر مرزے کی کتابیں پڑھتے اس طرح دھوکے میں نہ آتے. میں اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد بن کے آیا. میں مرزائیوں سے کہتا ہوں یہاں وہی معنی خاتم کا کرو جو مرزے نے کیے. اولاد کی مہر کرو, اولاد کی مہر یعنی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوگی, میں مہر لاواں گا تو اولاد پیدا ہوئے گی. کرو مانا جو مرزے نے مانا کیا ہے, جرات ہے تو کرو مانا. اور اگر تم مانا نہیں کر سکتے ہو تو پھر بندیالوی کہتا ہے خاتم الاولاد کا مانا یہ ہے. یہاں جتنے طالب علم بیٹھے ہیں, اہل علم لوگ بیٹھے ہیں, وہ میرے لفظوں پہ غور کریں گے. میں بہت زبردست قسم کی ضرب لگانے لگا ہوں. خاتم الاولاد کا معنی یہ ہے میرے بعد کسی قسم کا کوئی بیٹا بیٹی سالم الاعضاء ناقص الاعضاء, کوئی لولا لنگڑا اندھا کانا ڈورا لوتھڑا کوئی بھی پیدا نہیں ہوا. خاتم الاولاد کا یہی معنی ہے نا
تو پھر خاتم النبیین کا بھی یہی معنی ہے کہ میرے آقا کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی، نہ ذلی نہ بروزی، نہ تشریح نہ غیر تشریح، نہ حقیقی نہ مجازی، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے۔ میرا نبی خاتم النبیین بن کے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے یہ درس آپ باہر پڑھیں جی۔ کل کا ہمارا درس گلشن کالونی میں، سلم والی روڈ پر، بیت الامن گلشن کالونی میں۔ اس طرح اتوار کو درس نہیں ہے، پھر سوموار، منگل، بدھ، جمعرات لگاتار ہمارے درس ہیں۔ تو آپ وہ باہر اشتہار لگا ہوا ہے، آپ اسے پڑھیں، نوٹ کریں اور ہمارے دروس میں شامل ہوں۔ بس صدق دل سے اور امانت دیانت سے بتائیں کہ ہم نے جو ختم نبوت کے عنوان پر گفتگو کی، اس کا آپ کو فائدہ ہوا یا نہیں، آپ کو کوئی چیز حاصل ہوئی؟ تو آپ ہمارے اور درسوں میں بھی آئیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ساری باتیں ملیں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ۔